اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو صاف صاف حکم دے رہا ہے، صریح قرآن میں حکم ہے۔ اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں آج تک یہی نہیں ثابت ہو گیا قرآن کا حکم کیا ہے، یا حجاب ہمارے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے۔ نہیں، حجاب یقین رکھیے حجاب کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، بلکہ حجاب کسی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ غلط فہمی بعض ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں خواتین بھی کبھی کبھی اس ورغلانے میں بہکانے میں آ جاتی ہیں کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھ رہی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، آج اسلام دشمن طاقتیں عورتوں کی ہمدرد ہوں گی یا اللہ زیادہ ہمدرد ہوگا؟ کبھی بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ عورتوں کی ہمدردی میں حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ عورتوں کے ہمدرد ہوں گے، یا جو خدا جس نے عورت کو پیدا کیا ہے وہ عورتوں کا زیادہ ہمدرد ہوگا؟ قانون بنایا وہ اللہ کا ہے، حجاب کا حکم خدا کا ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے غلط فہمی اور بیوقوفی کیا ہوگی کہ آج اپنے کو مسلمان کہنے والا اللہ کے مقابلے میں دنیاوی والوں کو سوچ رہا ہو کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج اگر انصاف سے بتائیے چور آ کر یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹ نہ جلے، آج اگر چور یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹیں نہ جلیں، تو پھر ہم اتنے بھولے ہوں گے کہ ہاں ہم کہیں گے کہ ہماری ہمدردی میں کہہ رہا ہے؟ یا اتنی شعور اور اتنی عقل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ لائٹ کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے مخالفت کر رہا ہے، جانتا ہے کہ جب تک لائٹ جلتی رہے گی اپنے غلط مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے اگر چور لائٹ کی مخالفت کرے، آج دنیا اگر پردے کی مخالفت کر رہی ہے، جانتے ہیں وہ افراد کہ جب تک عورتوں کے سروں پر پردہ باقی رہے گا یہ اپنے غلط مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج یقین رکھیے کہ اللہ، اسلام، نبی، اہل بیت کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں گناہ کم ہوں، برائیاں ختم ہوں، اور اس کے مقابلے میں غلط لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ بڑھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے گناہ اسی وقت بڑھیں گے جب عورتوں کے سروں سے پردہ اتار دیا جائے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے، یہ حق کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا کو معلوم ہے جتنا زیادہ حجاب و پردہ ہوگا اتنا ہی زیادہ گناہوں سے حفاظت ہوگی، اتنا ہی زیادہ غلط لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بے پردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے غلط لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قدم بقدم آدمی آگے بڑھتا ہے۔ جب پہلے آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے اور جب ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں تو پھر بڑے گناہوں کی نوبت آتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے سماج میں ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کا وقار محفوظ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے اس کو استعمال کر لے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے مردوں کو عزت دی ہے ویسے ہی عورتوں کی عزت کا اعلان ہوتا رہے، اور اسی عورتوں کی عزت کے اعلان کے لیے اسے باحجاب و پابردہ بنایا ہے۔ حجاب و پردے کا مطلب ہے کہ اس کی عزت کا اعلان ہو۔ حجاب و پردے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے کہ جو جس نگاہ سے چاہے دیکھ لے، بلکہ حجاب و پردے کا مطلب ہے کہ جس کے لیے حلال ہے اسی کو اس کے اوپر نگاہ اٹھانے کا حق ہے۔ آج آپ کو بھی ایک قیمتی ہیرا مل جاتا ہے تو آپ بھی کپڑے میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی قیمتی ہیرے کو آپ کپڑے میں کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ آپ اسی لیے تو چھپاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اس میں اور بقیہ پتھروں میں بہت فرق ہے، یہ معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ہیرا ہے۔ اور اگر معمولی پتھر نہیں ہے تو حجاب و پردے کا مطلب یہی ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ عورت ہے جسے اللہ حجاب کے ذریعے سے عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور آپ ہیرے کو اس لیے بھی چھپاتے ہیں کہ غلط نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑنے پائیں، بری نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑنے پائے، چور غلط نگاہ سے اسے دیکھنے نہ پائے۔ تو حجاب و پردے کا مطلب یہ ہے کہ غلط لوگ غلط نگاہوں سے اسے دیکھنے نہ پائیں، یہ ہے حجاب و پردے کا مطلب۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ آج یہ بھی ایک اتفاقاً المیہ ہے ہمارے ملک کا، جہاں پر ناانصافیاں کس حد تک ہیں۔ ایک طرف آپ کے لیے قانون ہے کہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے حجاب، دوسری طرف یہ قانون سامنے آیا کہ حتیٰ ایئرپورٹ پہ بھی ہمارے یہی سکھ بھائی اپنا اسلحہ لے کے جا سکتے ہیں، اپنا اسلحہ وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ بھائی ان کو حق ملا، صحیح ہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ ہے کہ اگر ایک قوم کے لیے اسے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا حق ہے تو پھر دوسری قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہاں تک میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان سے توقع نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ اسی قانون میں یہ ہے کہ جو آج
سکھوں کے لیے آیا اس میں یہ ہوا کہ اتنا زیادہ سکھوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبے سے مجبور ہو کر یہ قانون بنایا گیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے حق کے لیے اتنی زیادہ آواز اٹھائی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان کی آواز کی بنیاد پر ہم انہیں حق دے رہے ہیں. اس کا مطلب کبھی جب انسان اپنا حق نہیں مانگتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہو گیا کہ جو ہم چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں. جناب سیدہ معمولی سی زمین کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی. فدق کا معاملہ زمین کا معاملہ نہیں تھا، فدق کا معاملہ اپنے حق کا معاملہ تھا. جناب سیدہ نے دربار میں جا کر بتایا ہے کہ جب تک تم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے اسی طریقے سے تمہارے حقوق پامال ہوتے رہیں گے.